میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غصے کا علاج رسالے میں المعجم الکبیر کے حوالے سے حدیث نمبر ہے 39، درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر حصول ثواب، اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کر سکیں کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اس کی ترغیب بھی دلانی چاہیے۔ اگر نیت کے فضائل سے متعلق مطالعہ کرتے رہیں گے، جو کہ نیکی کی دعوت فیضان سنت جلد دوم میں 109 تا 129 صفحات کے درمیان میں لکھی ہوئی ہیں نیتوں کی فضیلتیں، تو انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ نیتیں کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ روز فکر مدینہ کریں گے تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی، اہم مدنی پھول لکھنے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، حسب موقع سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، عز وجل جل جلالہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیتیں کر لیجئے۔ کسی نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے، تو حسب موقع انشاءاللہ اور انشاءاللہ کہنے میں نیت یہ ہو کہ نبیوں کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل بھی کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ پھر اصال ثواب کی نیت آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، اور بشمول اس بیان کے میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے رسولوں اور نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص امہات المؤمنین خلفائے راشدین کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، اولیاء کرام علیہم رضوان بالخصوص سید الاولیاء غوث الورا 11ویں والے پیا حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی، سیدی اعلیٰ حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ تحمل مزاجی، بردباری، اس کو ٹالرنس انگلش میں کہتے ہیں۔ اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ بیان کرنے والا اور سننے والے اس پر عامل ہو جائیں اور ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ، جلال یہ رخصت ہو جائے اور نرمی آ جائے، حلیمی آ جائے، بردباری آ جائے، تحمل مزاجی آ جائے۔ احیاء العلوم کی 3 جلد میرے سامنے ہے، اس میں صفحہ نمبر ہے 541 تا 542 اور حاشیے میں اس حدیث پاک کا حوالہ لکھا ہوا ہے، شعب الایمان حدیث نمبر 8086۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، این اہل الفضل، اہل فضل کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے، فرشتے ان سے ملیں گے تو کہیں گے انا نراکم سراعا الی الجنہ، کیا بات ہے، ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے نحن اہل الفضل، ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا ہم صبر کرتے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم بردباری سے کام لیتے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، کن سے کہا جائے گا؟ بردباروں سے، تحمل مزاجوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا، اللہ دیتا ہوا ستا تجھے
ہے حجاز کا. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جن پر ظلم کیا جاتا اور وہ صبر کرتے ہیں، برا سلوک ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. کوئی جہالت کا برتاؤ کرے تو وہ تحمل سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت انہیں جنت عطا کی جائے گی. حضرت سیدنا اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، باندھ دیا، پھر اپنے کپڑے اتار کر تھیلی میں سے 2 نہایت عمدہ کپڑے نکال کر پہنے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے. پھر وہ چلتے ہوئے خدمت اقدس میں پہنچ گئے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اشج، تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ عز و جل کو بھی پسند ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند کی. عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. وہ 2 عادتیں کون سی؟ فرمایا، بردباری اور وقار. عرض کی، کیا مجھ میں یہ 2 عادات کو پیدا کیا گیا ہے یا میری فطرت پر رکھی گئی ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ 2 عادتیں تمہاری فطرت میں رکھی ہیں. یہاں تک جو حدیث پاک ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے حاشیے میں، سنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 13587. اس پر حضرت سیدنا اشج رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری فطرت ان 2 عادتوں پر رکھی جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو پسند ہیں. حلم، بردباری، تحمل مزاجی اللہ کو پسند ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی بردباری، حلیمی، تحمل مزاجی پسندیدہ عمل ہے. میرے آقا کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو بردبار اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور بازاروں کے شور و غل سے الگ رہو. بارگاہ رسالت میں قرب کے لائق ہیں وہ لوگ کون؟ بردبار، تحمل مزاج. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہوا ہے مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 22942. اے اللہ عز و جل، مجھ پر کوئی ایسا وقت نہ آئے اور نہ میں کسی ایسے وقت کو پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور حلم والے سے حیا نہ کریں، اور ان کے دل تو عجمی ہوں اور زبان عربی. تو حلم والے سے حیا کی جاتی ہے جو تحمل مزاج ہے.
جو بردبار ہے اس سے حیا کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے بردباری نصیب فرما دے، تحمل مزاجی نصیب فرما دے۔ سنیے 6 فرامین مصطفیٰ تحمل مزاجی کی فضیلت پر مبنی۔ یہ احیاء العلوم کے صفحہ نمبر 536 سے عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ علم کس طرح آتا ہے؟ سیکھنے سے۔ تحمل مزاجی کیسے آتی ہے؟ بتکلف برداشت کرنے سے۔ اولاً بتکلف برداشت کرنا ہوگا، پھر عادت کا حصہ بن جائے گی۔ جو بھلائی حاصل کرنے کی، خیر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اسے خیر عطا کی جائے گی۔ جو شر سے بچنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے شر سے بچا لے گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے، اسی طرح بردباری کا حصول شروع میں بتکلف حلیم بننے اور بردباری اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ اولاً اسے بہت تکلف کرنا پڑے گا حلیم بننے کے لیے، بردبار بننے کے لیے، تحمل مزاج بننے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں یہ چیز آ جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی سیکھو۔ اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے نرمی سے پیش آؤ، اور متکبر علماء میں سے نہ بنو، ورنہ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب آ جائے گی۔ بردباری بھی سیکھو، آقا فرما رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غرور و تکبر ہی غصے میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ جس کو غصہ بہت آتا ہے نا، تو یہ شخص متکبر ہے، یہ مغرور ہے۔ غصے کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ تحمل مزاجی سے اور نرمی سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل مجھے علم کے ذریعے غنی کر دے، تحمل مزاجی سے مزین فرما دے، تقوی سے مکرم اور عافیت سے منور فرما دے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں علم کے ذریعے غنی کر دے، اے اللہ تحمل مزاجی سے ہمیں مزین فرما دے، یا اللہ عز و جل تقوی سے ہمیں مکرم اور عافیت سے منور فرما دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے ہاں عزت اور بزرگی چاہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیسے؟ ارشاد فرمایا جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو۔ قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی، محروم کرنے والوں کو عطا،
اور جہالت سے پیش آنے والوں کے ساتھ کیا؟ غصہ، جلال نہیں، بلکہ تحمل مزاجی، بردباری۔ فرمایا 5 کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 تحمل مزاجی، نمبر 3 سینگھی لگوانا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 خوشبو لگانا۔ یہ سینگھی لگوانا کیا ہوتا ہے؟ حاشیے میں اس کے تعلق سے فیضان سنت جلد اول صفحہ 1053 کے حاشیے کے حوالے سے لکھا ہے، یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سوراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں۔ 5 کام انبیاء کرام کی سنت: حیا، تحمل مزاجی، سینگی لگوانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک انسان بردباری کی وجہ سے روزہ دار اور شب بیدار کا درجہ پا لیتا ہے، اور کبھی ہٹ دھرم اور سرکش لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوتا۔ ان 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاش ہم یاد کرنے میں، عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور غصہ تحمل مزاجی سے نرمی سے دور ہوتا ہے، اور تحمل مزاجی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اور جہالت سے پیش آنے والوں کے لیے ہمارے آقا ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بردباری۔ اور تحمل مزاجی، بردباری، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں۔ اور جو انسان بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، وہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندہ مومن کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مزید سنیے، اللہ ہمیں بردباری نصیب فرما دے، تحمل مزاجی نصیب فرما دے، چڑچڑاپن کی عادت ہم سے نکل جائے، بے جا غصے کی عادت ہم سے دور ہو جائے، ڈانٹنے کی، جھڑکنے کی، لڑنے کی عادت ہماری ختم ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ فرمایا اگر معاملہ اسی طرح ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں بھبل یعنی گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور تیرے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر رہے گا۔ مرآت جلد 6 صفحہ 554۔ دیکھیں، احیاء العلوم کے اور ترجمے بھی علماء نے کیے ہیں، علماء اہل سنت نے، مگر مکتبات المدینہ کے جو ترجمے کی بات ہے وہ شاید اوروں میں نہیں ملے گی۔ بہترین پروف ریڈنگ، حوالہ جات اور ضرورتاً حاشیہ وضاحت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی المذہب تھے نا، آپ شافعی ہیں، تو موقع کی مناسبت سے وہ احناف کے مطابق جو مسائل وہ حاشیے میں دیے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں موقع کی مناسبت سے احادیث کی شروحات بھی دی گئی۔
اب جو یہ پڑھے گا اس کی تو موج لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کی شرح میں مرآت جلد 6 صفحہ 524 کے حوالے سے لکھا ہے، حدیث پاک کے جز منہ میں بھبل ڈال رہا ہے کہ تحت فرماتے ہیں اس جملے کے بہت معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے اور پھر وہ کھا رہے ہیں تو گویا اپنے منہ میں بھبل گرم راکھ بھر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو اس حالت میں ایسی شرمندگی چاہیے کہ ان کے منہ جھلس جائیں جیسے بھبل پڑنے سے منہ جھلس جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کی برائیوں کے عوض یعنی بدلے میں تیرا ان سے سلوک کرنا گویا ان کے منہ سے بھبل بھرنا ہے، تو انہیں ذلیل کر رہا ہے، تیری عزت بڑھ رہی ہے، ان کی شرمندگی اور ذلت۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں مزید، خیرات سے مال بڑھتا ہے، عفو و کرم سے عزت بڑھتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اس جز اللہ عز و جل مددگار کے تحت فرماتے ہیں یعنی جب تک تیرا یہ حلم اور برائی کے عوض بھلائی ہے تب تک اللہ عز و جل کی طرف سے تجھے مدد پہنچتی رہے گی، یا تجھ پر رب کی طرف سے فرشتہ مقرر رہے گا جو تجھے ان کے شر سے بچائے گا اور تیرے عزت و مال میں برکت دے گا۔ تو جو جہالت سے پیش آنے والوں کے ساتھ بردباری اختیار کرے گا انشاءاللہ عز و جل اسے بردباری کا انعام کیا دیا جائے گا کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کا معاون و مددگار کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کا یہ جز ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں ان سے تحمل مزاج لوگ مراد ہیں، جب ان سے جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو وہ جہالت سے پیش نہیں آتے۔ تو جو تحمل مزاج لوگ ہیں سبحان اللہ، جب ان سے جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ جہالت کا برتاؤ نہیں کرتے، یعنی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین متمم الاربعین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور بردباری اختیار کرو۔ شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں خیر اس چیز کا نام نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر و برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم زیادہ ہو، اور اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر نہ کرو۔ جب نیکی کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سید التابعین خیر التابعین حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے علم حاصل کرو اور اسے وقار اور بردباری سے مزین کرو، آراستہ کرو، ڈیکوریٹ کرو۔ حضرت سیدنا اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عقل کا ستون بردباری ہے اور صبر تمام باتوں کا جامع ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں بردبار شخص کو بردباری کا پہلا بدلہ یہ ملتا ہے، بردباری کا انعام، ریوارڈ، کہ جاہل کے مقابلے میں تمام لوگ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہم سے کوئی جہالت کا برتاؤ کرے، بدتمیزی کرے، خام خواہ غصہ جھاڑے، ہمارا قصور ہے یا نہیں، وہ بدتمیزی کر رہا ہے،
ہم اس کی بدتمیزی اور جہالت کے مقابلے میں تحمل، وقار، نرمی کا مظاہرہ کریں تو اس کا ہاتھوں ہاتھ انعام کیا ملے گا کہ لوگ ہمارے حمایتی ہو جائیں گے، اس کے حمایتی نہیں بنیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدمی اس وقت تک رائے دینے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بردباری اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے، اور یہ چیز علم کی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمرو بن احتم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کون زیادہ بہادر ہے؟ فرمایا جو اپنی جہالت کو اپنی بردباری کے ذریعے دور کرے۔ پوچھا زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی بہتری کے لیے خرچ کرے، یہ بہت سخی ہے، دنیا خرچ کرتا ہے آخرت کے لیے۔ ایک شخص نے کہا، میں نے بصرہ والوں میں سے ایک شخص کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے میرے ساتھ بردباری سے کام لیا۔ میں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، اس نے بردباری کا مظاہرہ کیا، گویا اس نے ایک عرصے تک مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اس کی بردباری نے، اس کی تحمل مزاجی نے، اس کے ٹالرنس نے مجھے گویا غلام بنا لیا اپنا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی رحمۃ اللہ المبین کے بارے میں منقول ہے، ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، اس نے برا بھلا کہا، آپ نے اپنی سیاہ رنگ کی چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اتار کر اسے عنایت فرمائی اور 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا حضرت سیدنا امام زین العابدین علی رحمۃ اللہ المبین نے اس طرح 5 خصلتوں کو جمع کیا۔ اس شخص نے برا بھلا کہا، آپ نے اپنی چادر عنایت فرمائی اور 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا، تو 5 خصلتیں اس طرح آپ نے جمع فرمائی اپنے اس عمل میں۔ نمبر 1 بردباری، کہ اس نے برا بھلا کہا، آپ نے صبر کیا، آپ نے سکون سے، قوت برداشت سے کام لیا۔ نمبر 2 تکلیف نہ دینا، آپ نے اس کو تکلیف نہ دی۔ نمبر 3 اس شخص کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچانا۔ نمبر 4 توبہ اور ندامت پر اکسانا۔ نمبر 5 برائی کے بدلے بھلائی کرنا۔ اس طرح آپ نے معمولی دنیا کے بدلے یہ تمام چیزیں خرید لیں۔ بردبار کی پہچان کب ہوتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی 3 اوقات میں پہچانے جاتے ہیں، بردبار غصے کے وقت، بہادر لڑائی کے وقت، اور بھائی ضرورت کے وقت۔ ایک اور بہت پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، کسی عقل مند کے پاس اس کا ایک دوست گیا، تو اس عقل مند دوست نے کھانا سامنے رکھا۔ اس عقل مند دوست کی جو بیوی تھی بہت بد اخلاق تھی، اس نے آ کر دسترخوان اٹھایا اور شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دوست یہ معاملہ دیکھ کر غصے کی حالت میں باہر گیا، وہ باہر نکل گیا۔ عقل مند دوست اس کے پیچھے گیا، کہا یار اس دن کو یاد کرو جب میں تمہارے گھر آیا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک مرغی دسترخوان پر آ گئی تھی اور اس نے آ کر سارا کھانا خراب کر دیا تھا، ہمیں غصہ آیا تھا؟ کہا نہیں، اب اس کو بھی مرغی کی طرح سمجھ لو۔ چنانچہ اس دوست کا غصہ ختم ہو گیا، واپس لوٹا، کہنے لگا کسی دانشور نے سچ کہا، بردباری ہر درد کی دوا ہے۔ بردباری دوہرا لے اس کو بھائی، ہر درد کی دوا ہے کیا؟ ہر درد کی دوا ہے بردباری۔ کچھ بھی ہو جائے ہم صبر کریں، ہم تحمل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔
کسی سمجھدار شخص کو کسی شخص نے پیر پر کچھ مارا، تکلیف بہت ہوئی، غصہ نہ کیا. اس سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کو اس نے چوٹ لگائی، آپ کو مارا اور آپ نے غصہ نہیں کیا. اس نے کہا میں نے اس شخص کو ایک پتھر سمجھا، بھائی یہ پتھر ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. اب پتھر کو کیا کہوں میں. حضرت سیدنا محمود وراق علی رحمۃ اللہ الرزاق، ان کے اشعار لکھے ہیں امام غزالی نے عربی میں. اس کا ترجمہ یہ ہے: ہر خطا کو معاف کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، چاہے اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں. لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: اعلیٰ، کمتر اور ہم پلہ. لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہیں اعلیٰ، ایک ہیں ہم پلہ اور ایک ہے کمتر. اپنے سے اعلیٰ کا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں حق کی اتباع کرتا ہوں اور حق ہی لازم ہے. اپنے سے کمتر کو جواب نہ دے کر عزت بچاتا ہوں. اگر ملامت کرنے والا مجھے ملامت کرے، کوئی جو مرضی باتیں کرتا رہے، جو میرے سے کمتر ہے نا وہ میری بے عزتی کرے، کچھ بات کرے تو میں جواب نہیں دیتا، اپنی عزت بچاتا ہوں چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. اور جو میرا ہم پلہ ہے، اگر وہ غلطی کوتاہی کرے تو میں مہربانی کر کے فضیلت پاتا ہوں، کیونکہ بردباری کے ذریعے افضل ہونا حاکم بنا دیتا ہے. بردباری کے ذریعے افضل ہونا حاکم بنا دیتا ہے. بردباری کے ذریعے افضل ہونا حاکم بنا دیتا ہے. تو جو اعلیٰ ہے، حق بات کہتا ہے، اس کی اتباع کی جائے. جو کمتر ہے وہ اپنی عزت بچائی جائے، اس کو جواب نہ دیا جائے، اس کی بدتمیزی پر بدتمیزی نہ کی جائے. وہ جہالت کا مظاہرہ کرے تو جہالت نہ کریں. اور لوگ جو بھی کہتے رہیں، ہم پلہ ہے، کوتاہی کرے تو مہربانی کر کے فضیلت، کہ بردباری کے ذریعے افضل ہونا حاکم بنا دیتا ہے. ہمارے ذمہ داران، بعض مدرسین اور ناظم برائے انتظامی امور الحمدللہ فیضان مدینہ سردار آباد تشریف لائے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب تحمل مزاجی کے اعلیٰ اخلاق سے متصف ہو جائیں، پھر کام آسان ہو جائے گا. دیکھیں، ہم نے تحمل مزاجی کی فضیلت سنی، اس کو ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اور ہمیں ہمارا نفس اس طرف مائل ہو، رغبت ہو تحمل مزاجی کی، کہ قیامت کے روز تحمل مزاج جو ہیں یہ فضیلت والے ہوں گے. جن کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ بردباری سے کام لیتے تھے، تو یہ جنت کی طرف جانے میں جلدی کریں گے، سبقت کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دو عادتیں بہت پسندیدہ ہیں: بردباری اور وقار. بردباری تحمل مزاجی، نرمی، قوت برداشت، سختی کے باوجود نرمی کرنا، یہ صفت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے لائق لوگ ہیں جو بردبار ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بردبار افراد جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. اور تحمل مزاجی انبیاء کی سنت بھی ہمیں بتائی گئی. بردباری کی بنا پر انسان اعلیٰ مرتبہ پاتا ہے. کون سا اعلیٰ مرتبہ؟ روزے دار والا مرتبہ، شب بیدار والا مرتبہ. اور بردباری کے بارے میں ہم نے سنا کہ بردباری ہر درد کی دوا ہے. اور بھی فضیلتیں ہم نے سنی. تو بردباری ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کو حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اپنایا کس طرح جا سکتا ہے؟
یہ اس کے ہم نے دینی فضائل سنے، دنیاوی فضائل بھی، اور وہ بھی ہم نے کچھ سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار کا معاون و مددگار ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، ہم نے یہ بھی سنا نا۔ بردباری ہے کیا؟ تحمل مزاجی کیا ہے؟ تحمل مزاجی یہ ہے کہ کوئی اشتعال دلا رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اس کے باوجود ہم پرسکون رہیں، یہ ہے تحمل مزاجی، یہ ہے بردباری۔ وہ غصہ دلاتا ہے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے حال کے ذریعے، اور ہم پرسکون رہیں، یہ تحمل مزاجی ہے۔ اور تحمل مزاجی کس طرح اپنائی جائے، اپنی طبیعت میں کس طرح لائی جائے؟ فوراً نہیں آئے گی۔ کس طرح آئے گی؟ بتکلف۔ تحمل مزاجی ہوگی، ہم اپنے درجے میں ماحول بنا سکیں گے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ عز و جل۔ تو تحمل مزاجی کے بغیر ہم یہ مقصد نہیں پا سکتے، نہ درجے میں، نہ مدرسے میں، نہ گھر میں، کیونکہ خلاف مزاج باتیں تو امی کی طرف سے بھی ہوں گی، خلاف مزاج باتیں تو ابا کی طرف سے بھی ہوں گی، خلاف مزاج باتیں تو بھائی کی طرف سے ہوں گی، بہن کی طرف سے بھی ہوں گی، خلاف مزاج باتیں تو بچوں کی امی کی طرف سے بھی ہوں گی، بچوں کی طرف سے بھی ہوں گی، بچیوں کی طرف سے بھی ہوں گی، پڑوسیوں کی طرف سے بھی ہوں گی، محلے والوں کی طرف سے بھی ہوں گی، جن سے ہم لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہوں گی۔ اور اگر ہمیں تحمل ہی نہیں ہے، نرم مزاجی نہیں ہے، قوت برداشت ہی نہیں ہے، تو نہ معاشرے میں مقام بن سکے گا، نہ گھر میں کوئی مقام بن سکے گا، نہ مدنی ماحول کے اندر ہم کوئی اپنا مقام بنا سکیں گے۔ جب کوئی مقام ہی نہیں بنے گا، ہماری نصیحت کیسے اثر کرے گی؟ ہم مدنی ماحول کیسے بنائیں گے؟ لوگوں کو قریب کیسے کریں گے؟ تو تحمل مزاجی سے دنیا بھی بنے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ آئے گی کیسے؟ بتکلف، فوراً نہیں آئے گی، تکلف کرنا پڑے گا۔ مثلاً ایسے معاملات ہیں جو کہ اشتعال دلانے والے ہیں، غصہ دلانے والے ہیں، تو غصے کا علاج کریں۔ تحمل کی ضد کیا ہے؟ یہی ضد ہے، غصہ اس کی ضد ہے، اور غصے کی ضد ہے تحمل۔ تو بزرگوں کے تحمل کے واقعات اس میں بھی لکھے ہیں احیاء العلوم میں۔ یہ صفحہ نمبر 219 پر 6 حکایات ہیں بردباری کی اور بردباروں کی، یہ پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں کہ آپ کیسے تحمل مزاج تھے، کہ آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ آپ کی نبوت کی علامتوں میں سے تھا کہ آپ کے ساتھ جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا، آپ اسی قدر تحمل مزاجی اختیار فرمائیں گے۔ اور حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علامت کو دیکھا، مشاہدہ کیا، پھر ایمان قبول کیا تھا، پھر اسلام قبول کیا تھا۔ اعرابی آتے ہیں، عرب کے دیہاتی، چادر کھینچ رہا ہے، گلے میں خراش آ جاتی ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ مسجد میں آ کر کوئی پیشاب کر دیتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرمی فرما رہے ہیں۔ اور کوئی منافق یوں کہتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی تحمل فرماتے ہیں، صبر فرماتے ہیں، جلال نہیں فرماتے، کسی غلام کو یہ نہیں فرماتے پکڑو اس کو، قتل کر دو، اڑا دو اس کو۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک اور چہرہ پاک زخمی ہوتا ہے، اور صحابہ کو آقا سے محبت عرض کرتے ہیں آقا ان کے لیے دعا فرما دے، ہلاک ہو جائیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، بتکلف آئے گی۔ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، تحمل مزاج بزرگوں کے واقعات پڑھیں۔ احیاء العلوم سے میں نے عرض کیا صفحہ نمبر 219 سے
جلد 7 سے، اور تحمل مزاجی کی فضیلت جو میں علوم سے عرض کر رہا ہوں تقریباً، یہ آپ صفحہ نمبر 535 سے پڑھیں۔ میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بتکلف بردبار بننا اور غصہ پینے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا غصہ شدید ہو جاتا ہے۔ اب بچے آ کر درجوں میں پڑھتے ہیں، کوئی دیر سے آئے گا، کوئی جلدی چلا جائے گا، کوئی سبق یاد نہیں کرے گا، کوئی باتیں کرے گا، کوئی اشارے کرے گا، کوئی موبائل پر لگا رہے گا۔ تو اب اگر ہم تحمل مزاج نہیں ہے تو اس کو ہاتھ رکھیں، اس کو کوڑی ماریں، اس کو کان پکڑوا دیں، اس کو ہاتھ کھڑے کر دیں، وہ یہی کچھ کرتے رہیں گے، پھر پڑھائیں گے کل تو تربیت کیا کریں گے؟ اگر بات بات پر سزا دیں گے تو بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے۔ اور جو ناظمین ہیں ہر بات پر اگر مدرس کی تربیت کرنے جائیں گے، پکڑ کرنے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ جب بات بار بار کی جاتی ہے تو اس کی وقار ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نو لفٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو تو کام ہی بولنا ہے اس کا۔ تو بہت ساری باتوں میں صرف نظر بھی کرنا پڑتا ہے، وہ باتیں نہیں کہ جہاں پر شرعن واجب ہو جائے ہمارا بولنا، ہمارا ٹوکنا، ہمارا روکنا، وہ نہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو خلاف مزاج ہوتی ہیں، بات کہیں بھی یہ کرو نہیں کیا تو اب صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر شرعن واجب ہے تو وہ الگ بات ہے، اور تحمل مزاجی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں اسے شدید مجاہدے اور ریاضت کی حاجت ہے۔ جب ایک مدت تک بتکلف اس کی عادت بنائی جائے تو اس طرح اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، لیکن ابتداءً بتکلف تحمل مزاج ہونے اور غصہ پینا پڑے گا۔ تو تحمل مزاجی جو ہے یہ عقل کا کمال ہے، امام غزالی فرماتے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری بات آپ نے لکھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لمحہ بھر کی تحمل مزاجی بہت سے فتنوں کو دبا دیتی ہے۔ غور کریں اس قول پر۔ سارے مدرسین کو ایک رکھنا ہے نا، مدنی منوں کو دعوت اسلامی والا رکھنا ہے، ان کو مدرسے والا رکھنا ہے۔ آپ بہت جلال دکھائیں گے چلے جائیں گے، نہیں واپس آئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ جو ہوں گے تو اصلاح کریں گے نا، ہوں گے تو سمجھائیں گے، ہوں گے تو ان کو باعمل بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، ان کی وہ سبق سب کی منزل مضبوط کریں گے۔ جب چلے جائیں گے تو کس کی سب کی مضبوط کریں گے، اور کس کا حافظہ مضبوط کریں گے، اور کس کو وہ قرآن سکھائیں گے؟ تو بعض وہ لمحہ بھر صبر نہیں کرتے، غصہ جلال، وہ بچوں کو مار رہے، غیر شرعی سزائیں دے رہے ہیں۔ اگر تحمل بھر صبر کرتے تو بچ جاتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے کیا نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا بھائی۔ اگر وہ لمحہ بھر غصے کو دبا لیتے، تحمل مزاجی کرتے، فتنوں سے بچ جاتے۔ محلے میں ماحول خراب ہوتا ہے، بعض اوقات والدین دعوت اسلامی سے بدزن ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اس شخص کی غلطی ہے، دعوت اسلامی کی غلطی تھوڑی ہے۔ دعوت اسلامی کا مرکز یہ تھوڑی کہتا ہے کہ بچوں کو سزائیں دے، غیر شرعی سزائیں دیں۔ امیر اہل سنت نے تو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں ڈنڈا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، طلباء کو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں اور سزائیں دی جائیں، کھڑا کر دیا جائے، ہاتھ اوپر کر دیے جائیں، یہ سزائیں، یا اس کو سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے، یہ طریقے اپنانے کا کہا ہے۔ اور وہ لمحہ بھر کا تحمل نہیں تھا، غصے کا اظہار کر دیا، اب فتنے، ماحول کی خرابی، اور بہت سارے بیچارے پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خود ہی ماحول میں ان کو استقامت نہیں رہتی۔ حضرت فضیل بن یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پوری بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت ابو خزیمہ یربوعی اور فضیل بن عیاض رحمہم اللہ، یہ اللہ والے اکٹھے ہوئے، زہد کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ پھر ان کا اتفاق ہوا سب سے افضل عمل غصے کے وقت تحمل مزاجی اور پریشانی کے وقت صبر سے کام لینا ہے۔ سب سے افضل عمل ہے، جو اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ غصے کے وقت تحمل مزاجی سب سے افضل عمل ہے۔ تو بہرحال ہم تحمل مزاج بننا چاہتے ہیں، بتکلف بننا پڑے گا۔
مطالعہ کریں بزرگوں کی سیرت کا، تحمل مزاجی کے فضائل پڑھیں، غصے کے نقصانات کا پڑھیں، غصے کا علاج امیر اہل سنت نے رسالہ دیا ہے، اس کے آخر میں اوراد و وظائف دیے ہوئے ہیں وہ کریں۔ 4 یار کی نسبت سے غصے کی عادت نکالنے کے لیے 4 اوراد، اخلاق رحمت عالم کے 13 حروف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج، یہ پڑھیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل تحمل مزاجی کی عادت پڑے گی۔ اور کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ تو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو تحمل مزاج بنا دے، ہمیں بردبار بنا دے، بے جا غصہ کبھی بھی ہمیں نہ آئے، آمین۔ کیونکہ نفس کی خاطر جو غصہ کرے گا اس کا نقصان ہی ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تنظیمی نقصان، ذاتی نقصان، دنیاوی نقصان، اخروی نقصان۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ذہن بنے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے ذہن بنے گا، بالخصوص مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو تحمل مزاجی اور دیگر بہت ساری اچھی عادتیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بہت پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بات خود اس کی اپنی بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرے کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے والا خود با اخلاق نہیں، یہ بھی بے اخلاق ہے، یہ بھی بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق بھی برے ہیں۔ کیوں؟ یوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں حسن اخلاق تو اذیت برداشت کرنے کا نام ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ دہرائیں تاکہ چستی رہے بھائی۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ دوبارہ فرمائی۔ حسن اخلاق اذیت برداشت کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے کسی کی بد اخلاقی کی شکایت کی، وہ ہمارا کوئی گھر کا فرد ہے یا پڑوسی ہے یا ہمارے وہ مدرسے کا ہے یا ہماری وہ مجلس کا ہے یا ہماری تنظیم کا ہے، جو بھی اس کی بد اخلاقی کی شکایت کی تو ہم بھی بد اخلاق ہوئے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی میری تربیت فرما رہے ہیں کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق والا تو وہ ہے جو اذیت کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اس نے برداشت نہیں کیا نا، بتا دیا نا کہ مجھے اس نے بد اخلاقی کی، فلاں نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی، تو اس نے برداشت نہیں کیا تو یہ بھی بد اخلاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے اخلاق اچھے فرما دے اور ہمیں نرمی عطا فرما دے، اپنے کرم سے صبر عطا فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں حلیمی عطا فرما دے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شمار فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔